بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ سیاسی منظر نامے کی تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پہلے ہم NA1 سے NA5 تک کا تجزیہ کر چکے تھے، پھر ہم نے NA6 سے NA10 تک کا کیا ہے۔ اب ہم NA11 سے NA15 تک آپ کے سامنے تجزیہ میں رکھوں گا کہ یہاں پر کون سے جو ہیں احباب جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ تو جو میرے پاس میں نے جو معلومات اپنی اکٹھی کی ہیں اس کے مطابق NA11 شانگلہ کا علاقہ بنتا ہے۔ یہاں پر تحریک انصاف کے نواز خان صاحب ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے اورنگزیب خان صاحب ہیں، اور اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کے ہیں سید غفار صاحب، اور PMLN کے امیر مقام صاحب، یہ وہاں کے KPK کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ تو ان سب میں اگر میں مقابلہ دیکھتا ہوں تو مجھے، کیونکہ پچھلی سیٹ شانگلہ سے امیر مقام صاحب ہار گئے تھے اور یہ تحریک انصاف کے پاس آ گئی تھی، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہاں پر بہت سخت مقابلہ ہے شانگلہ کے۔ اس سے پہلے امیر مقام ایک اور جگہ سے بھی کھڑے تھے جو NA2 سوات میں، لیکن وہاں پہ امیر مقام جو ہے وہ ہمیں ہارتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن شانگلہ جو ان کا اپنا ہوم ٹاؤن بھی ہے تو امیر مقام صاحب یہاں سے جیت رہے ہیں۔ میرے تجزیے کے مطابق امیر مقام صاحب NA11 کی سیٹ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہے NA12، یہ اپر کوہستان لور دیر کا ہی علاقہ ہے۔ یہاں پر تحریک انصاف کے غلام سعید صاحب ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ زمین خان ہے، پیپلز پارٹی کے محبوب اللہ جان ہے، جماعت اسلامی کے طالب جان ہیں۔ یہاں پر نون لیگ کے کوئی صاحب کھڑے نہیں کیے گئے، اور اس طرح میری نظر میں جو میں نے یہاں پر سے معلومات اکٹھی کی ہیں، یہاں سے جو اچھی پوزیشن میں ہے وہ طالب جان صاحب ہیں، جن کا تعلق جو ہے جماعت اسلامی سے ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے NA13 بٹ گرام کا علاقہ، یہ مانسیرا سے آگے کا علاقہ ہے، اور جو بٹ گرام میں جو ہمارے دوست کھڑے ہیں وہ ہیں تحریک انصاف کے نواز خان صاحب ہیں، اور جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے قاری یوسف صاحب ہیں۔ سردار ملک جان صاحب کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ملا ہے۔ سید احمد صاحب ہیں جماعت اسلامی کے، اور معین خان صاحب ہیں PMLN کی طرف سے۔ NA13 میں جو بٹ گرام کا علاقہ ہے، یہاں پہ جو مقابلہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو جو مقابلہ ہے وہ تو ہے یہ نواز خان میں، اور قاری یوسف صاحب، اور جمعیت علماء فضل الرحمان صاحب کو ایج حاصل ہے یہاں پر۔ تو مجھے لگتا ہے کہ قاری یوسف صاحب جو ہے مولانا فضل الرحمان کے، یہ یہاں سے کامیاب ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ NA14 مانسیرا، جہاں پر عمران سلیم صاحب تحریک انصاف کے ہیں، سردار وقار الملک ہیں فضل الرحمان گروپ کے، محمد شجاع صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، طارق شاہی صاحب ہیں جماعت اسلامی کے، اور یہاں پر سردار محمد یوسف صاحب ہیں PMLN کی طرف سے۔ یہ مانسیرا کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ جو ہزارہ بیلٹ ہے اس میں نون لیگ کو ہمیشہ ایج رہا ہے، تاہم ابھی کچھ سیاسی رد و بدل کے نتیجے میں یہاں پہ بھی کچھ معاملات سخت ہوئے ہیں۔ سردار مہتاب عباسی صاحب نے شاید
پی ٹی آئی کی یہاں پر حمایت کر دی ہے جو درینہ ساتھی تھے نواز شریف کے. لیکن پھر بھی کڑے مقابلے کے بعد جو مجھے نظر آ رہا ہے یہاں سے NA-14 سے سردار محمد یوسف صاحب جو ہے PMLN کے وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہے نواز شریف صاحب کھڑے ہیں NA-15 میں، اور اگلے دن ہم نے ان کا ایک کامیاب جلسہ بھی وہاں پہ دیکھا ہے، اور وہاں کے لوگوں سے میری ٹیلی فونک جو ہے رائے بھی ہم نے اکٹھی کی ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ NA-15 سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں. اور جو NA-15 کی جو دوسری نشستیں ہیں جس میں سے جس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے نواز شریف صاحب کا، وہ ہے گستاصف خان صاحب ہیں، یہ تحریک انصاف کے ہیں جو یہاں پہ. اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے کفایت اللہ صاحب کھڑے ہیں، زرگل خان صاحب ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے ہیں، اور خالد خان یوسف جماعت اسلامی ہے. بہرحال جو مقابلہ ہے وہ نواز شریف اور گستاصف خان کے درمیان ہی ہے. اور جو میری اطلاعات ہیں اور میرا جو اس علاقے کے ساتھ سارا تعلق ہے، جان پہچان ہے دکانداروں کے حوالے سے، اس کے نتیجے میں جو میرے اعداد و شمار ہے وہ نواز شریف صاحب کو یہاں سے کامیاب دیکھ رہے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ابھی ہم ان 266 سیٹوں کو انشاءاللہ کور کرنا چاہوں گا میں. باقی آپ اگلی قسط کا انتظار کیجئے اور اس پہ اپنی آرا کا اظہار بھی کرتے ہیں. آپ جس علاقے میں ہیں، اگر یہ آپ کے علاقے میں ہی ہیں تو آپ اس پر کمنٹ کر کے بتائیں کہ میرا یہ اندازہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. بہت شکریہ.